آج ہمارا موضوع ہے یہودیوں کے عقائد اور گریٹر اسرائیل۔ دوستو، تاریخی لحاظ سے یہودیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے جس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی بدولت یہودی قوم پورے یورپ اور دنیا میں بکھری رہی، تباہ و برباد تھی۔ 2000 سال تک انہوں نے دنیا میں جہاں تھے ہر جگہ مار کھائی۔ یہ واپس کب اور کیسے آئے اور اب ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو دبا دیں۔ ناظرین محترم، یہودی قوم 1896 کے آس پاس اکٹھی ہوتی ہے اس نظریہ پر کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری تورات ایک ہے، ہماری تالمود ایک ہے، ہمارا موسیٰ ایک ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبروں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن ہمارا مسیح آئے گا اور ہمیں اس پرانی سلطنت کو بحال کر کے دے گا جو سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ وہ سلطنت دی رولنگ سٹیٹ آف دا ورلڈ ہوگی۔ اس نظریے کے تحت یہ یہودی قوم 1896 کے بعد اپنے مسیح کی تلاش میں نکلی۔ 1919 میں پہلا یہودی قافلہ بحر طبریہ عبور کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچا۔ 1948 تک ان کی آبادی 75,000 کے قریب پہنچی۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی بستی اس مسیحا کی آمد کا مرکز ہے جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں اور یہ ان کا ایمان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تکذیب کرے گا۔ یروشلم کا نام قرآن مجید میں تو نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کو یوں بیان فرماتے ہیں: جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ وعدہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا اور اب پھر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ آج کل کے مشرق وسطیٰ پر نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث پر غور فرمائیں جو 1400 سال پہلے بیان ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں۔ بدترین عذاب مسلمانوں پر اور خصوصاً عرب مسلمانوں پر آیا کھڑا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو لگتا یہی ہے کہ شاید وہ حالات بالکل قریب آ چکے ہیں، وہ زمانہ بہت قریب ہے۔ ایسی جنگ ہونی ہے جو اس سے پہلے روئے زمین نے اتنی خطرناک اور بڑی جنگ نہیں دیکھی۔
جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، لگتا یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جب بھی 4 چاند گرہن جو لگاتار ان کے مذہبی تہواروں پر آتے ہیں، وہ پہلے ان کے لیے مصیبت و تباہی لاتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے فتح و کامیابی ہوتی ہے۔ 1949 اور 50 میں چاند 4 گرہن گزرے۔ اس عرصہ کے دوران عربوں نے ان کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس جنگ میں 5 عرب ممالک شامل تھے۔ اسرائیل کے پاس ایک منظم فوج بھی نہ تھی، مگر چونکہ وہ کئی سالوں سے اس کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے وہ یہ جنگ جیت گئے اور 7 لاکھ فلسطینی بے گھر کر دیے گئے، اور انہوں نے اتنے ہی یہودیوں کو دنیا بھر سے وہاں لا کر آباد کیا۔ اب وہ اگلے 4 چاند گرہنوں یعنی بلڈ مونز کا انتظار کرنے لگے، جو ان کے مقدس ایام 1967 اور 68، 1967 اور 1968 میں لگنے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہودیوں کی یروشلم سے بے دخلی تو تاریخ کا حصہ ہے، جو تینوں مذہبی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے مذکور ہے، لیکن اس بے دخلی اور دربدری کے بعد یروشلم میں واپسی کا ذکر بھی ان تینوں کتابوں میں ملتا ہے۔ 2000 سال سے یہودی دن میں 3 دفعہ یروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یروشلم کی آبادی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے دعا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دعا میں وہ اپنے مسیحا کی مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ آخری زمانوں میں 4 خونی چاند تیزی سے لگیں گے اور پھر دنیا میں ان کا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ 1949 اور 50 کے چاند گرہنوں اور اگلے آنے والے چاند گرہنوں میں صرف 15 سال کا وقفہ تھا، لیکن ان سالوں میں یہودیوں نے خود کو اس آفت سے بچانے کی پوری تدابیر کی تاکہ وہ آنے والی بشارت کو صرف فتح میں بدل سکیں۔ 7 جون 1967 1967 کو اردن، شام اور مصر کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کا آغاز عرب ممالک نے کیا اور ابتدائی طور پر فتح کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگے، لیکن آخر کار اسرائیل نے انہیں ذلت آمیز شکست دے کر 2000 سال بعد یروشلم پر اقتدار قائم کیا۔ اب انہیں 2014 اور 15 میں لگنے والے 4 خونی چاندوں کا انتظار تھا کہ یہ 4 خونی چاند ان کو تاریخ کے آخری معرکے میں لے جائیں گے۔ ان کی تحقیق اور یقین و ایمان نے امریکہ کی عیسائیت کو بھی متاثر کیا، اور امریکہ میں عیسائیوں نے ریزی کے ساتھ سوچنا شروع کیا کہ لگتا ہے کہ دنیا کا آخری وقت یعنی اینڈ آف ٹائمز آن پہنچا ہے۔ اس صورتحال میں ٹرمپ کا امریکی سفارت خانے کو یروشلم میں منتقل کرنے کا فیصلہ حیران کن نہیں لگتا۔ یہودی اسرائیل میں اپنے مطابق بشارتوں کے تحت ایک جنگ کے لیے جمع ہیں، اور جنگ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ وہاں اگر کوئی صلح کی بات کرے تو اس کا انجام موت ہے۔ اب اگر کھلی آنکھ سے موجودہ حالات خصوصاً عرب ممالک کے حالات کا جائزہ لیں تو جس طرح سے وہاں جنگوں کا ماحول، سیاسی انتشار اور جو خونریزی چل رہی ہے، وہ اہل عقل کو تو یقیناً سمجھ جانی چاہیے کہ یہ دراصل گریٹر اسرائیل بنانے اور عرب قوموں کو اپنے پرچم تلے لانے کی ایک سوچی سمجھی چال ہے۔